اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب یہ سارے کے سارے کفر میں مبتلا ہو گئے تھے نبی کے بعد اور دین لٹ چکا تھا، نبی کے دین کا چہرہ زخمی تھا، نبی کے دین کا جسم اس کو کچوکے دے دے کے زخمی کر دیا تھا، نبی کے دین کی شریعت پامال کر دی گئی تھی، اور ایک آدمی اٹھا جس نے دین کو بچایا، آپ اس بات کو مان لیں گے؟ آوازیں صرف 5 آئی ہیں، یہ معلوم ہوتا کہ آپ کے اندر یہ بچڑا گھسا ہوا ہے، یہ مشرکین عجم کا پالا ہوا بچڑا، یہ کالا بچڑا، یہ آپ کے اندر اتر چکا اور کالے ناک کا زہر آپ پچا چکے ہیں۔ آپ کے مولوی الا من رحم اللہ 1 2 3 4 نہیں کرتے ہوں گے، آپ کا ریڈیو، آپ کا ٹیلی ویژن، آپ کے اخبارات، آپ کے جرائد رسائل، آپ کے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ان میں یہ کفر موجود ہے کہ معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید برسر اقتدار آیا تو کفر پھیل چکا تھا، کفر کی تاریکیوں، گمراہیوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا، دین نبی لٹ رہا تھا، عصمتیں لٹ رہی تھیں، قزاق لوٹنے میں آزاد تھے، کوئی قانون نہیں تھا، تباہی و ویرانی کا منظر تھا، اور اکیلا حسین اٹھا جس نے نبی کا دین بچایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیوں غلط؟ یہ بھی تو بتائیے نا۔ یوں نہیں، آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ پورا پاکستان مرتد ہو چکا ہے، پورے پاکستان کے مسلمان معاذ اللہ خاکم بدہن کافر ہو گئے ہیں، اور اکیلا میں حق کہنے والا ہوں، مانیں گے اس بات کو؟ مجھے تو آپ جوتے ماریں گے، گالیاں دیں گے، لعنت برسائیں گے، مجھے آپ ماریں گے۔ میں اگر یہ کہوں پیپلز پارٹی کے حلقے میں کہ پیپلز پارٹی کا منشور کافرانہ ہے تو مجھے مار ڈالیں گے۔ میں اگر یہ کہوں کہ مسلم لیگ نے 40 برس میں کفر عام کیا، اسلام نہیں پھیلایا، مسلم لیگ ہی ماریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کتنے آرام سے اس بات کو قبول کر کے نگل لیتے ہیں کہ نبی کا دین مٹا جا رہا تھا اور اکیلے حسین اٹھے اور انہوں نے دین بچا لیا۔ کتنے آرام سے آپ کے اندر یہ بات اتر جاتی ہے۔ حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر تمام صحابہ نے بیعت کی، وہ صحابہ جو 3 حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، شیعان علی، شیعان عائشہ، شیعان معاویہ، یہ سب کے سب معاویہ پر متفق ہوئے، اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث اس متفق ہونے والے سال کو عام الجماعت کہتے ہیں جناب کہ نہیں؟ عام الجماعت، اتفاق و اتحاد کا سال۔ انہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ نے جہاد جو رک چکا تھا علی کے دور میں، وہ جہاد جو علی کے دور میں رک چکا تھا اس کو جاری کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زمانے میں 100 سے زیادہ جہاد کی جنگیں ہوئیں، ان میں صحابہ موجود تھے، بدری صحابہ زندہ تھے۔ میرے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نہیں رہے تھے، ان سے ایک سوال ہے کہ صرف 50 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ صحابہ ہیں، اور 50 سال کے عرصے میں 1 لاکھ صحابہ مر گئے؟ تم کیسے جھوٹ بولتے ہو کہ 50 سال میں 1 لاکھ صحابہ زمین سے ختم ہو گئے؟ وہ روئے زمین پر ان کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ یہ بہت بڑا جھوٹ، تاریخی جھوٹ ہے دوستو۔ صحابہ، بعض روایات کے مطابق آخری صحابی 111 ہجری میں فوت ہوا ہے، اور زیادہ پکی اور مضبوط روایت کے مطابق ایک آخری صحابی 106 ہجری میں انتقال کرتے ہیں۔ شام میں صحابہ موجود،
کوفہ میں صحابہ موجود، بصرہ میں صحابہ موجود. اور جب سیدنا علی جی بن ابی، سنیے گا، جب کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، جب سیدنا علی جی بن ابی طالب نے مدینہ طیبہ چھوڑ کر کوفے کو اپنا سینٹر بنایا تو 6000 صحابہ نے ان کا استقبال کیا تھا. تو کیا صرف 18 برس میں وہ 6000 صحابہ مر گئے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں میرے دوست؟ یہ اہل سنت والجماعت کس قسم کا جھوٹ بولنا چاہتے ہیں؟ مشرکین ایران جھوٹ بولے تو وہ تو پیداوار ہی جھوٹ کی ہیں. تم جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہو، تمہیں کیا ہوا؟ صحابہ زندہ تھے، صحابہ موجود تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تبارک و، سب کہیے رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. آپ کے انتقال کے وقت ہزاروں صحابہ موجود تھے، مدینہ میں، مکہ میں، طائف میں، نجران میں، تبوک میں، آپ کے ہندوستان میں، ایران میں، افغانستان میں صحابہ موجود تھے، کوفے میں موجود تھے، بصرہ میں موجود تھے، عراق میں موجود تھے، شام میں موجود تھے، خراسان میں موجود تھے، ماوراء النہر میں موجود تھے. کون کہتا ہے کہ صحابہ زندہ نہیں؟ اور صحابہ نے سیدنا معاویہ کی بیعت کی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بیٹے کی بیعت لی تو سب نے بیعت کی الا خمس، 5 آدمیوں کے سوا. وہ 5 کون کون ہیں؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حسین ابن علی رضی اللہ عنہم. گویا پوری امت متفق ہو گئی. 5 بزرگوں نے اپنے اجتہاد سے اختلاف کیا. کس سے؟ حضرت معاویہ اور ان کی شورا سے. یہ یاد رکھیے گا، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان 5 بزرگوں نے کس سے اختلاف کیا؟ صحابی نے صحابی سے اختلاف کیا، صحابی نے صحابی سے اختلاف کیا، اور ان کو اختلاف کا شرعی حق حاصل ہے. جس طرح سیدنا علی سے سیدہ عائشہ نے اختلاف کیا، جس طرح سیدنا علی سے طلحہ و زبیر نے اختلاف کیا، جس طرح سیدنا علی سے معاویہ، مغیرہ ابن شعبہ، عمرو ابن عاص، ابو موسیٰ اشعری، نعمان ابن بشیر نے اختلاف کیا، بالکل اسی طرح سیدنا معاویہ سے عبد الرحمن، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی نے اختلاف کیا. سیدنا علی سے اختلاف کے باوجود سیدنا علی کی حکومت قائم ہو گئی، اور ان 5 بزرگوں کے اختلاف، صحابی سے صحابی کے اختلاف کے باوجود یزید کی ولی عہدی منظور ہو گئی. نہ کسی کو مارا، نہ دھمکایا، سب جھوٹ، راوی جھوٹے، کتاب جھوٹی، اور جو اس دور میں اس کا حوالہ دے وہ کذاب ابن کذاب ابن کذاب. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر. جناب والا، یہ بات کہنا کہ صحابہ نے فتنے کے ڈر سے ایسا کیا تھا کہ فتنہ نہ پیدا ہو اور فتنہ دب جائے. میں ایک بات پوچھتا ہوں، وہ صحابی جو جہاد سے نہیں ڈرتا، حق کو ظاہر کرنے کے لیے موت سے نہیں ڈرتا، حق کو ظاہر کرنے کے لیے وطن چھوڑنے سے نہیں گھبراتا، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلتا ہے تو 10-10 ہزار میل دور نکل جاتا ہے، اس صحابی کو کلمہ حق کہنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا. نا وہ تلوار نہ کھینچتا، حق کی بات تو منہ سے نکالتا.